السلام علیکم. ایک وقت میں انسان ایک ہی بندے سے بات کر سکتا ہے. میں ان سے دوسرے بھائی سے بات کر رہا تھا تو میں ساتھ ہی آپ کے ساتھ شروع ہو جاتا تو تھوڑا مکس ہو جانا تھا کام. بہرحال چلیں ٹھیک ہے, میں بعد میں بات کرتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن میرا سوال محفوظ ہے ابھی, کوئی بات نہیں. کس سے ڈیبیٹ کر رہے ہو؟ کسی عام جاہل سے بات کر رہے ہو کہ جی کہہ دیں گے وہ مان لیں گے؟ ہم پر جو آیت ہی نہیں ہے آپ نے وہ قرآن پاک کی آیت بنا دی. واہ جی واہ, واہ جی واہ, آپ کے علم پر قربان جاؤں. آپ مفتری ہیں, افطرا کیا ہے آپ کے اوپر, کذاب کیا ہے, کذب کیا ہے آپ کے اوپر. معافی مانگیے, توبہ کیجیے. مگر اور میں آپ کو دعوت حق دیتا ہوں, دعوت اللہ دیتا ہوں, آپ آ جائیں, اسلام میں آ جائیں. آپ کو کذب کے اوپر روکا گیا ہے, آپ کذب کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے. دلیل کے ساتھ دلیل دینی ہے تو میں 2 دن 2 رات کیا جتنے دن کہو میں بیٹھا ہوں. میرے ہر سوال کا آپ جواب دیں گے اور میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی حضرت صاحب, میرا ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی انبیاء مبعوث کرتا ہے تو لوگوں کے فہم کے الٹ ہی کرتا ہے, کیونکہ لوگوں کی ڈیمانڈ کے الٹ ہوتا ہے, اس لیے لوگ اس کا ہنسی ٹھٹھا تمسخر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کی معرفت کرتے ہیں. اس کے برعکس آپ نے ایک فہم رکھا ہوا ہے کہ ایک بنی اسرائیل کا وجود آسمانوں پہ چڑھ گیا ہے, وہ نبی اللہ تھا, اب اوپر گیا تو نبوت وہیں رہے گی, خود نیچے آئے گا اور آ کر وہ نبوتی فیصلے بھی کرے گا جو سب پر حجت ہوں گے ماننا. تو اس کا مطلب ہے آپ کی سوچ نے حکم بن کر ایک اسکرین اسکرپٹ لکھا ہوا ہے, تو موعود وجود حکم نہیں رہا اب, کیونکہ وہ جو آپ کی سوچ پر حکم ہونا تھا یا ٹھہرایا گیا تھا اس کا تو کام آپ نے کر دیا ہوا ہے. اب آپ چاہتے ہو کہ ہمیں وہ والا وجود چاہیے جو ہمارے فہم کے مطابق اترے اور وہ کام کرے جس کے فیصلے ہم کر چکے ہیں پہلے. تو کیا میرا سوال یہ ہے کہ کیا اب ایسا ہی ہوگا جیسا آپ لوگوں نے یا آپ کی سوچ نے ایک فہم رچایا ہوا ہے جو کہ آپ لوگوں کا آپس میں ملتا نہیں کافیوں کا, کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے, تو پھر بھی خیر جو آپ نے ایک اپنی سوچ کے تابع حکم اور عدل کا انتظار کر رہے ہیں, کیا وہ ویسے ہی اترے گا؟ مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے ہی مفتی ایک عیسائی سے مناظرہ کر رہے تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس بائبل میں جتنی جگہ پہ بھی لکھا ہے کہ جیسس کرائسٹ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں, تو وہ کہتے ہیں یہ میٹافوریکل سینس میں لکھا, مجاز میں, اور وہاں پر تو انہوں نے کہہ دیا مجاز میں, لیکن جب ہم سے بات کرتے ہیں تب کہتے ہیں نہیں یہ مجاز نہیں ہے, حقیقی ہونا چاہیے. وہاں پر ان کو کہتے ہیں نہیں یہ مجاز, جہاں پر بھی لکھا ہوا ہے یہ مجازی معنوں میں لیا گیا. میں عیسائی سے ڈیبیٹ کر رہا ہوں یا قادیانی سے ڈیبیٹ کر رہا ہوں, یہ بتا دیں. آپ اتنا کم علم ہیں, آپ کا ظرف نہیں ہے, آپ کے اندر ضمیر نہیں ہے. جب آپ سے بات کی جاتی ہے تو تم حوالے اس کے دیتے ہو آپ حوالے عیسائیوں کے دیتے ہو. آپ کے علم کی یہی ہے, آپ آگے دوسروں کے منہ کندھے پر رکھ کر بندوق چلاتے ہو, عیسائیوں کے. میں نے آپ کو نمبر دیا تھا کہ عیسائیوں کے گروپ میں دے, میں وہ شگفتہ نام کی جو عورت ہے اس سے ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کیوں نہیں دیا؟ قرآن مجید فرقان حمید پر ہو رہی ہے, آپ انجیل برنباس کو لے کر آئے ہیں. یہ کیا ہے؟ انسانیت کا طریقہ ہے؟ واہ جی واہ. ہاں ٹھیک ہے, تم اپنے آپ کو عیسائی کہو اور پھر میں آپ سے ڈیبیٹ کرتا ہوں عیسائیوں والے طریقے سے. عقل ہوتی تو نہ خدا سے لڑائی لیتے, عقل ہوتی تو نہ خدا سے لڑائی لیتے. اے قادیانی تم گھٹاؤ اس سے منظور بڑھانا, میرے اللہ کا کام ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ حوالے میں اس لیے لگاتا ہوں تا آپ لوگوں کو سمجھاؤں کہ آپ لوگوں کے اعتراضات بالکل ان جیسے ہیں. اب یہ جو حوالہ لگایا ہے یہ اس لیے لگایا ہے کہ الفاظ کو نہ پکڑو, مفہوم جو ہوتا ہے اس کو سمجھو. اگر الفاظ کو پکڑیں گے تو آپ ٹھوکر کھائیں گے.
انہی الفاظ کو پکڑ کے غیر مسلم جو ہیں اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں۔ اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کریم میں یہ آیا نہیں کہ آپ ضال تھے، خدا نے آپ کو ہدایت دی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم سے دیکھ لو کہ اس کے معنی کیا ہیں، کوئی آیت قرآن کریم کی لگاؤ، اس کے معنی جو ہیں وہ اس کے مطابق کرو۔ یا پا کر چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، بڑے کرم کے ہیں فاصلے اور بڑے نصیب کی بات ہے۔ بالکل اسی طرح ہی سورہ کوثر میں بھی یہی بیان ہے کہ دشمن ہی ابتر رہیں گے، تو اس کے بھی انہوں نے کوئی تشریح ابھی تک مجھے مفہوم نہیں بتایا۔ ان سے میں نے پوچھا تھا، انہوں نے کوئی مفہوم نہیں بتایا۔ تو آپ نے آیت ایک قرآن پاک میں دستی آیت گھسیڑنے کا کام کیا ہے نا، اس پر بات کر لیں۔ اول ابتر کا میں نہیں بھی کر دوں گا، میں ابتر کا بھی کر دوں گا۔ یہ بیٹھا ہوں میں، آپ میرے ساتھ تمیز سے چلیں، میرے سوالوں کا جواب دے۔ بیٹھا ہوں میں قسم رب ذوالجلال کی اور قسم مجھے اس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جس کو میں آخری نبی مانتا ہوں، یہاں پر میں 1 سال بھی آپ پر بیٹھ کر بات کروں گا اگر مجھے آپ سوالوں کا جواب دیتے رہے تو۔ جی بالکل، اگر وہاں بھی اس کی تفسیر نہ کریں اور ظاہری الفاظ کو پکڑیں تو وہ غلط ہو جائے گا، قرآن کریم کے مفہوم کے مطابق نہیں رہے گا، کیونکہ قرآن کریم کہتا ہے تیرا دشمن ابتر ہے، اور جو دشمن ہے اس کی اولادیں تو تھیں، تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ روحانیت ہے، یعنی روحانی اولاد ہے اس سے وہ محروم ہے۔ آج کوئی بھی جو ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں ابو جہل کی اولاد میں سے ہوں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ کی اولاد میں ہونا فخر لوگ جو ہیں وہ فخر سے بیان کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہمارا تو فرض ہے ان کو سمجھانا، اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے۔ میرے کویشچن کا تو جواب دے دیں، پھر بعد میں دیکھیں گے کیا بات ہے، سوال کا جواب تو دیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی حضرت صاحب، میرا ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی انبیاء مبعوث کرتا ہے تو لوگوں کے فہم کے الٹ ہی کرتا ہے، کیونکہ لوگوں کی ڈیمانڈ کے الٹ ہوتا ہے، اس لیے لوگ اس کا ہنسی ٹھٹھا تمسخر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کی معرفت کرتے ہیں۔ اس کے برعکس آپ نے ایک فہم رکھا ہوا ہے کہ ایک بنی اسرائیل کا وجود آسمانوں پہ چڑھ گیا ہے، وہ نبی اللہ تھا، اب اوپر گیا تو نبوت وہیں رہے گی، خود نیچے آئے گا اور آ کر وہ نبوتی فیصلے بھی کرے گا جو سب پر حجت ہوں گے ماننا۔ تو اس کا مطلب ہے آپ کی سوچ نے حکم بن کر ایک اسکرپٹ لکھا ہوا ہے، تو موعود وجود حکم نہیں رہا اب، کیونکہ وہ جو آپ کی سوچ پر حکم ہونا تھا یا ٹھہرایا گیا تھا اس کا تو کام آپ نے کر دیا ہوا ہے۔ اب آپ چاہتے ہو کہ ہمیں وہ والا وجود چاہیے جو ہمارے فہم کے مطابق اترے اور وہ کام کرے جس کے فیصلے ہم کر چکے ہیں پہلے۔ تو کیا میرا سوال یہ ہے کہ کیا اب ایسا ہی ہوگا جیسا آپ لوگوں نے یا آپ کی سوچ نے ایک فہم رچایا ہوا ہے جو کہ آپ لوگوں کا آپس میں ہے، ملتا نہیں کافیوں کا، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، تو پھر بھی خیر جو آپ نے ایک اپنی سوچ کے تابع حکم اور عدل کا انتظار کر رہے ہیں، کیا وہ ویسے ہی اترے گا؟ کون سا ہے؟ آپ اپنا کوشچن ریپیٹ کریں۔ میرا آپ سے یہی کویشچن ہے کہ دشمن کیسے ابتر رہے؟ دشمن سورۃ کوثر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دشمن ہی ابتر رہیں گے، تو دشمن کیسے ابتر رہے؟ ابتر سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ کتنے چلا گیا ہے انہوں بھی کٹ کے لے آؤ، ذیشان نو کٹ کے لے آؤ نا، کٹ کے لے آؤ ذیشان نو۔ کس طرح ابتر ہے؟ جس طرح اس کی پوری دنیا میں ضلالت اور رسوائی ہو رہی ہے، اور جو دشمن ہے وہ ذلیل اور رسوا ہو کر مرے گا، وہ نشان عبرت بنے گا پوری دنیا کے لیے۔ آپ مان لیں کہ غلطی ہو گئی ہے، تم اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ فاسق و فاجر والا کام کر رہے ہو تم۔
मैं अबतर का पूछ रहा हूँ, मैं वो तो मुझे पता है ज़लील और रुस्वा होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ अबतर कैसे है, क्योंकि उनकी औलाद तो थी, मुझे इतना पता है कि दुश्मनों की औलाद थी आगे, तो मुझे बताएं कि अबतर कैसे रहा दुश्मन। अब आप किसका पूछ रहे हैं, अबतर कैसे है और उसकी औलाद थी, ये भी थोड़ा वजाहत करें। मैं बैठा हूँ आपके सवाल का जवाब देता हूँ। और जीशान साहब नु कड्डो 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 जीशान नु कड्डो बाहर कड्डो, आयत भी कड्डो, नहीं तो तुसी मनो कि तुसी मुफ्तरी हो, कज़ब कीता है। आपसे पूछ रहा हूँ कि सूरत कौसर आपने पढ़ी है, उसके एंड पे लिखा है कि दुश्मन ही अबतर रहेंगे, मुझे इसकी वजाहत करते हैं कि इसका बता दें मफहूम क्या है, दुश्मन कैसे अबतर रहेंगे, क्योंकि उनकी औलाद थी, तो अबतर कैसे रहे हो? जी कैसे अबतर रहेंगे इसकी मैं मुकम्मल आपको तफसील बताता हूँ। आप जीशान को फड़ कर ले आए, पकड़ कर ले आओ जीशान को। जीशान जवाब दवेगा, मैं हुणे तेनू उस आयत दा भी मफहूम दसदा किस तरीके नाल अबतर रहेंगे। मैं पूछ रहा हूँ जीशान साहब से, तो मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं वो जीशान साहब जाने आप जाने, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, मुझे तो जवाब दे दें। जीशान साहब से तो मैं कभी काम ही बहुत मेरी उनसे बात हुई है, मेरी आपसे बात हो रही है, मुझे जवाब दे दें। मैं ग्रुप में मौजूद हूँ, ये ना समझना कि मैं निकल गया हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बाहर जाने लगा हूँ, मैं बाकी ग्रुप में मौजूद हूँ। मैदान में वो ही खड़ा होता है जिसके अंदर दम होता है। मैं खड़ा हूँ, हारूं या जीतूं ये एक अलग बात है। गिरते हैं शाहसवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो हाथों के बल चले। भाई जवाब दे दें, मैं वेट कर रहा हूँ, जवाब दे दें। मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा है, आसान सा क्वेश्चन है, मुझे बता दें कि वो कैसे अबतर है दुश्मन। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी असर साहब, मेरा एक सवाल है कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया है कि अल्लाह ताला जब भी अंबिया मबूस करता है तो लोगों के फहम के उल्ट ही करता है, क्योंकि लोगों की डिमांड के उल्ट होता है, इसलिए लोग उसका हंसी ठट्ठा तमस। भाई जवाब दे दें, मैं वेट कर रहा हूँ जवाब। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी असर साहब, मेरा एक सवाल है कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया है कि अल्लाह ताला जब भी अंबिया मबूस करता है तो लोगों के फहम के उल्ट ही करता है, क्योंकि लोगों की डिमांड के उल्ट होता है, इसलिए लोग उसका हंसी ठट्ठा तमस्सर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह की मार्फत करते हैं। इसके बरक्स आपने एक फहम रखा हुआ है कि एक बनी इसराइल का वजूद आसमानों पे चढ़ गया है, वो नबीउल्लाह था, अब ऊपर गया तो वो तो वहीं रहेगी, खुद नीचे आएगा। वाह भाई क्या बात है, बड़ा जज्बा है आपके पास और काफ़ी अच्छे शाहसवार भी हैं, बस तलवार नहीं है आपके पास, अगर वो भी होती तो बस फिर तो कत्ले आम से किसी को कोई नहीं बचा सकता था। तो लगे रहें, डटे रहें। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आप हार नहीं सकते, किसी भी सूरत में हार नहीं सकते। मैंने आपका जज्बा देखा है और आपकी वो जो मुजाहिदियत होती है वो देखिए, आप कभी नहीं हार सकते। ये कोशिशें करते रहें, आएंगे, भागेंगे, चले जाएंगे, जख्मी होकर निकलेंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा। सिर्फ 2 मिनट जीशान साहब वेट करो, जवाब देता हूँ। अब दर्द मैंने दुम कटा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ जवाब गया, ठीक है। सिर्फ 2 मिनट जीशान साहब वेट करो, जवाब देता हूँ। अब दर्द मैंने दुम कटा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ जवाब मिल गया, ठीक है। अबतर का मानिए दुम कटा, तो उनकी तो दुम कहाँ, उनकी दुम थी, उनकी उसका नाम क्या है, दुश्मनों की तो कोई दुम मुझे नजर नहीं आई। उनकी कोई दुश्मनों की दुम थी तो मुझे बताएं कैसी दुम थी, क्या शेप थी, मुझे बताएं। अस्सलाम वालेकुम। हसन अब्बास भाई, मैं ये सोच रहा हूँ, आपने इसका अबतर का तर्जमा किया है दुम कटा, मैं ये सोच रहा हूँ कि दुम कटा जो है वो बेहतर है या दुमदार बेहतर होता है, इसका भी बता दें कुछ। बाकी ये दुम कटा का मतलब ये बता दें, इसका क्या मतलब है, दुम कटा का क्या मतलब है।